الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے میرے رب، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرما جو انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور کتاب اور دانائی کی باتیں سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک اور صاف کیا کرے. بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 129 سورہ البقرہ. سامعین محترم، کائنات کی سب سے عظیم ہستی، کائنات کا سب سے عظیم نام، روئے زمین کی سب سے خوبصورت ہستی، حلم، بردباری، تقوی، اخلاص، للہیت، ہر چیز کا مجموعہ ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ علیہ السلام دنیا والوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی رحمت یہ کسی قبیلے کے لیے خاص نہیں تھی، کسی قوم کے لیے خاص نہیں تھی، کسی فرد کے لیے خاص نہیں تھی، بلکہ آپ کی رحمت عام تھی پوری کائنات کے لیے، کہ آپ انسانوں کے لیے بھی اللہ کی رحمت، آپ مسلمانوں کے لیے بھی اللہ کی رحمت، آپ عورتوں کے لیے بھی اللہ کی رحمت، آپ مردوں کے لیے بھی اللہ کی رحمت، آپ بچوں کے لیے اللہ کی رحمت، آپ یتیموں کے لیے اللہ کی رحمت، آپ بے کسوں کے لیے اللہ کی رحمت، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے اور جمادات اور نباتات کے لیے اللہ کی رحمت ہے. اور پھر آپ کا خاصہ یہ ہے کہ
حدیث کے الفاظ ہیں اور آپ نے آیت مبارکہ سنی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے بھائی کی بشارت کا نتیجہ ہوں. اور میرا بھائی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. جب بیت اللہ بنایا گیا، بیت اللہ تعمیر کیا گیا، تو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد بہت آزمائشوں اور بہت ابتلاء سے گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے بڑی دعا مانگی تھی وہ یہی تھی، اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا ہے اور تیرے حکم سے بنا دیا ہے، اور بے در بے آزمائشوں کے بعد میں سرخرو ہوا ہوں. اے اللہ اب اس بیت اللہ کے اندر ایسا ایک بندہ بھیج، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کے اندر ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، یہیں میں سے، انہی لوگوں میں سے ہو، اور انہی میں ان کو بھیج تاکہ ان کا تزکیہ کرے، ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں بتلائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے میں اپنی باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ. آج جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں حرزہ سرائی کرتے ہیں، دو باتیں مد نظر رہنی چاہیے کہ وجہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جہالت پر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، وہ جاہل ہیں. اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ جب آپ کو تکالیف دے گئے، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا، تو آپ نے کیا دعا کی تھی؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ میرے بارے میں جانتے نہیں کہ میری قدر و منزلت کیا ہے، میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے، میں کس لیے ان کی طرف مبعوث ہوا، میری دعوت کیا ہے، یہ جانتے نہیں. ایک تو وہ طبقہ ہے جو آپ کی مخالفت کرتا ہے، ایک وہ طبقہ ہے کہ جو آپ سے حسد کے اندر مبتلا ہے، جن کو سب کچھ پتا ہے، آپ کی تعلیمات کا پتا ہے، آپ کی عظمت کا ادراک ہے، آپ کی شان اور مرتبے کا ادراک ہے، لیکن حسدا من عند انفسہم، یہ طبقہ آج سے نہیں ہے، یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے ایک طبقہ ایسا چلا آ رہا ہے جو میرے آقا کی دشمنی پر پوری زندگی قائم رہا ہے. اور بنیاد کیا تھی؟ بنیاد صرف حسد تھی. بنیاد کیا تھی کہ ایسی بڑی ہستی، ایسی عظیم ہستی، ایسی اعلیٰ ترین ہستی کائنات کے اندر آئی اور اس نے کائنات کی رخی بدل کے رکھ دی، کائنات کے دھارے بدل کے رکھ دیے، کائنات کے اصول اور ضابطے بدل کے رکھ دیے، قوموں کے اندر ایسا انقلاب پیدا کیا، دنیا والوں کے اندر ایسی روح پھونک دی اور دنیا والوں کو ایسا ایک پیغام دے دیا جو کل کے دشمن تھے آج کے دوست بن گئے، کل کے ڈاکو تھے آج کے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے، کل کے وہ لٹیرے تھے آج کے وہ رہبر بن گئے، کل کے وہ دنیا کے سب سے رذیل ترین لوگ تھے آج دنیا کے عزیز ترین لوگ ہو گئے. یہ کیا وجہ تھی؟ اس کی پیچھے کیا کار فرما تھا؟ اس کی پیچھے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دخل تھا کہ آپ علیہ السلام آئے تو دنیا کے اندر ہر انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہو. یا تو یہ تھا نا کہ آپ صرف قریش کے لیے آئے ہوں، بنو ہاشم کے لیے آئے ہوں، آپ کسی خاص قوم کی طرف، قبیلے کی طرف آئے ہوں، پھر تو بات یہی بنتی تھی. لیکن آپ تو پوری کائنات کے لیے آئے تھے، آپ پوری کائنات کے لیے آئے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو پوری کائنات کے لیے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو آپ علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے اندر یتیموں کے حق کو بھی بیان کیا ہے، بچوں کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اگر جہاد فی سبیل اللہ کی طرف اپنے پروانوں کو روانہ کر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ خبردار، جہاد میں جانے والے، جنگ میں جانے والے یہ بات جانتے ہیں کہ کیا ان کو تعلیم دی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اگلے کو زیر و زبر کر کے رکھ دو، اگلے کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دو، اگلے کی بستیوں کو اجاڑ کر رکھ دو، نوجوانوں، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو ویران کر کے رکھ دو، سب کچھ قتل و غارت کر دو،
دنیا کی تاریخ تو یہی بتلاتی ہے، لیکن قربان جائے رحمت للعالمین پر کہ آپ اپنے ماننے والوں کو بھیج رہے ہیں دنیا کی طرف کہ جہاد کے لیے جاؤ، تلواریں ہاتھوں میں موجود ہیں، نیزے ہاتھوں میں موجود ہیں، ان کے ہاتھوں میں قوت اور طاقت بھی موجود ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود فرمایا خبردار کسی عورت کو قتل نہیں کرنا ہے۔ میری تعلیمات یہ نہیں ہے کہ جو کافر ہی ہو عورت، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا۔ کسی جنگ کے دوران میرے آقا نے ایک عورت کو قتل ہوئے دیکھا تو بلا کر پوچھا گیا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے اور کیوں قتل کیا ہے؟ اور پھر آپ علیہ السلام نے سخت سرزنش فرمائی کہ میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کافر کی عورت ہی ہو لیکن اس پر ہاتھ اٹھانے کی میری دین اجازت نہیں دیتا۔ دنیا والوں میں کہاں یہ بات، یہ اصول اور ضابطے جنگوں میں کہاں دیکھے جاتے ہیں؟ اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة۔ فرمایا جب بادشاہ کسی بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عزت والوں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ لوگوں کو تہتے کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنا روب اور دبدبہ جمانے کے لیے دنیا والوں کی نسلیں اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں آقا علیہ السلام پر کہ آپ بادشاہ تو نہیں تھے، آپ ساری کائنات کے سب سے عظیم انسان تھے، لاکھوں بادشاہ ہوں، آپ کے پاؤں کی خاک پر قربان جائیں کہ آپ جب داخل ہوئے بستی میں یا آپ اپنے ماننے والوں کو جب کہتے ہیں کہ تم نے داخل ہونا ہے تو خبردار کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ پھر فرمایا کسی بچے کو نہیں مارنا، میرا دین بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، اگرچہ کافروں ہی کے بچے کیوں نہ۔ آج دیکھ لیں دنیا کے اندر اپنے آپ کو چیمپئن کہنے والے اور اپنے آپ کو دنیا کے اندر حقوق انسانی کے علم بردار کہنے والے بچوں کو کس طریقے سے قتل کرتے ہیں۔ فلسطین کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی۔ کشمیر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، حاملہ عورتوں کے حمل تک گرا دیے جاتے ہیں اور عورتوں کے بچے پیدائش کے ساتھ ہی ان کی والدہ کے سامنے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ آج وہ لوگ ہیں جو حقوق انسانی کے علم بردار ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے 23 سالہ دور کے اندر، 10 سالہ جہادی دور کے اندر جہاں پر 27 غزوات ہوئے، 60 کے قریب جنگیں لڑی گئیں، لیکن آپ علیہ السلام پر قربان جائے کہ ایک بچہ آپ کے اس جہادی سفر میں قتل نہیں ہوا۔ یہ کافروں کے ہی کیوں نہ۔ پھر یہ نہیں تھا کہ آپ نے یہ روک دیا کہ بچوں کو نہیں مارنا، آپ نے فرمایا کہ جو اپنے گھروں کے اندر کافر قتل نہیں کرنا۔ آج یہ بات کہتے ہیں اسلام وحشت کا دین ہے، اسلام وحشی دین ہے، اسلام کی تعلیمات درست نہیں ہیں۔ ظالموں تم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، تم نے اسلام کو دیکھا ہی نہیں، اور مسلمانوں کو خود اسلام کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہے۔ جبکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کافر اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہو خبردار اس کو بھی قتل نہیں کرنا۔ حالانکہ جب جاتے ہیں جہاد کے لیے اور جب جنگیں ہوتی ہیں تو کیا یہ اصول سامنے رکھے جاتے ہیں کہ کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا؟ اگلے کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے، اگلے کو مغلوب کرنا مقصود ہوتا ہے، اگلے کو اذیت پہنچانا مقصود ہوتا ہے، لیکن چونکہ اسلام کے اندر جہاد عبادت ہے، عبادت کے اصول بتلائے گئے کہ عبادت میں جاتے ہوئے آپ نے کیا کچھ کرنا ہے، یہ عبادت ہے جہاد، یہ کوئی قتل و غارت کا نام نہیں ہے کہ آپ تلوار اٹھائیں اور قتل کرنا شروع کر دیں۔ ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا، یہ علی وہ تھے جنہوں نے 1000 افراد پر جو بھاری تھا ایک بندہ، اسے کہا جاتا تھا کہ اس سے بڑا بہادر آدمی کوئی بھی نہیں ہے، 1000 افراد اس کے مقابلے میں آئے تو اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی وہ تھے یہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک بار کے اندر اس کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ جب حضرت علی کو خیبر فتح کرنے کے لیے بھیجا تو جھنڈا دیا آپ علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ میں، اور جب علی جانے لگے تو روکا، فرمایا علی ادھر آؤ۔ جب فرمایا قربان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہا علی اپنی تلوار کو سوچ کر چلانا، اپنی تلوار کو روک کر چلانا، پہلے لوگوں کو دین کی دعوت دینا۔ میرا دین وہ لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے کاٹنے کے لیے نہیں آیا، میرا دین لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ یہ لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے تو نہیں آیا ہے، یہ لوگوں کو رحمت کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے، یہ لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ کہا علی اپنی تلوار کو روک کر چلانا، اور پھر ساتھ یہ فرما دیا علی ایک بندہ
اگر تمہارے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے۔ عرب کے اندر سرخ اونٹوں کا بڑا نام تھا اور بڑا مال تھا اور بڑا عظیم مال سمجھا جاتا تھا۔ فرمایا وہ تمہارے لیے اتنے بہتر نہیں ہیں جتنا ایک انسان اگر دین کو، دعوت کو قبول کر لیتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو گھروں کے اندر کفار بیٹھے ہیں ان کو بھی قتل نہیں کرنا۔ پھر جب جہاد کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو فرمایا کہ ان کو بھی نہیں مارنا جو پادری ہیں۔ اب یہ پادری کون ہوتے ہیں؟ ان کے تو یہ بڑے رہنما ہیں، کلیساؤں کو چلانے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے ہیں، لیکن میرے آقا نے فرما دیا، فرمایا ان کے کلیسا کے اندر جو ان کی عبادت کرنے کے لیے ان کے پادری بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے جو لوگ اپنے کلیساؤں کے اندر عبادت کر رہے ہیں، خبردار ان کو بھی قتل نہیں کرنا ہے، ان کو بھی قتل نہیں کرنا۔ کہ میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی عبادت خانے کے اندر داخل ہو جائیں اور وہ جو مرضی یہ کر رہا ہو آپ اس کو قتل کر دیں۔ جو نبی عیسائیوں کو، جو نبی یہودیوں کو اور جو نبی کسی بھی مذہب والے کو اس کی عبادت خانے کے اندر قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، تو وہ نبی کیسے، یہ اس نبی کے دین کے اندر یہ بات کیسے ممکن ہے کہ مساجد ہو، مدرسے ہو، وہاں بم کے دھماکے ہوں اور مسلمان بچوں کو ذبح کر دیا جائے، مسلمان بچوں کو مسجد کے اندر؟ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی کے دین کے اندر یہ باتیں ہمارے نبی کے دین کے اندر؟ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کا مذہب اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کو یہ کہا جا سکتا ہے یہ لا دین لوگ ہیں، لا مذہب لوگ ہیں۔ کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی دین کے اندر اس کی عبادت، کسی کی عبادت گاہ کے اندر اس طریقے سے یہ حرکتیں کرنی اسلام نے کس کو جائز نہیں رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے بھیج رہے ہیں اور کفار پر روب اور دبدبہ طاری ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ کلیساؤں کے اندر جو لوگ عبادت کے لیے بیٹھے ان کو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ جنگ کے لیے جاتے ہیں، آج کے دور میں تو بم پھینکا جاتا ہے، نیچے جو بھی آئے نیچے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم کفار کی طرف جاؤ، ان کے علاقوں میں جاؤ تو ان کی بستیوں کو اجاڑنا نہیں ہے، ان کے باغات کو ختم نہیں کرنا، جلانا نہیں ہے، ان کی بستیوں کو اجاڑنا نہیں ہے، مکانات کو گرانا نہیں ہے، ان کو آگ نہیں لگانی۔ خبردار مکانات اپنی جگہ پر قائم رہیں، بستیاں اپنی جگہ پر قائم رہیں، ان کی فصلیں اپنی جگہ پر قائم رہیں، ان کے پھل اور فروٹ اپنی جگہ پر قائم رہیں، ان کو آپ نے نہیں چھیڑنا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب تمہارا کفار کے سامنے آمنا سامنا ہو تو ان کو سامنے کھڑے ہو کر دین کی دعوت دو۔ قولوا لا الہ الا اللہ، ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دو۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو تمہارے بھائی بھائی بن جائیں گے۔ تھوڑی دیر پہلے اگر تمہارے دشمن تھے، فقط اتنی سی بات ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تمہارے بھائی بھائی بن جائیں گے۔ اور اگر لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تو پھر دوسری بات ان سے یہ کہنا کہ جزیہ دیں، جزیہ دیں، اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اللہ کی زمین پر رہنا چاہتے ہیں تو جزیہ دے کر رہیں۔ اب جزیہ یہ افزانہ ہوتا تھا ان کی حفاظت کے لیے۔ جب کوئی بندہ اسلامی ریاست میں رہتا ہے اور وہ جزیہ دیتا ہے اسلامی ریاست کو، تو اسلامی ریاست کے اندر اس کے وہی حقوق ہوتے ہیں جو ایک مسلمان کے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، عدل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ عدل ہوگا، اس کے ساتھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آج دنیا کے چیمپئن جو بنے ہوئے ہیں اور انسانی حقوق کے جو راگ الاپتے ہیں اور بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، وہ دنیا کے اندر اگر کوئی مسلمان عورت پردہ کرتی ہے کہتے ہیں یہ پردہ نہیں کر سکتی، یہ انسانی حقوق نہیں ہے، یہ کسی عورت کا حق نہیں ہے کہ وہ پردہ کرے۔ کوئی مسلمان مرد اگر داڑھی رکھتا ہے کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، اور عیسائی داڑھی رکھے تو اس کا احترام کیا جاتا ہے، یہودی داڑھی رکھے اس کو محترم جانا جاتا ہے، وہ اگر پگڑی پہنے عیسائی اس کو محترم جانا جاتا ہے، مسلمان پگڑی پہنے، مسلمان داڑھی رکھے کہا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہے، یہ برا ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ شاید ان کو اسلام کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہے یا اسلام سے وہ حسد کا شکار ہے۔ یہ کہتے ہیں دنیا کے اندر کہ ہم ہر ایک کو حق دیتے ہیں، یہ حق تو سارے اسلام نے دیے، یہ حق تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں دنیا میں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو فرمایا کہ خبردار ان سے کہنا جزیہ دے دے، اور جزیہ بھی اتنا ہوتا تھا کہ جتنا اگلا دے سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں ایک بوڑھا شخص مانتا ہوا دیکھا گیا،
پکڑ کر حضرت عمر کے پاس لایا گیا کہ بوڑھا ہے مانگ رہا ہے تو دیکھیں نا ریاستوں کے اندر کتنے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی سوچتا ہے کہ یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ بوڑھا آدمی ہے, گھر کے اندر بیٹھا ہوتا, آرام کر رہا ہوتا, اس کو کیا مسئلہ ہے کہ یہ بازار میں جا کر لوگوں سے مانگ رہا ہے؟ حضرت عمر کے سامنے لایا گیا. حضرت عمر نے پوچھا تم کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا جی کہ میں جزیہ دیتا ہوں آپ کو اور جی میں کافر ہوں, جزیہ دے کر رہتا ہوں, جزیہ کی میرے پاس رقم پوری نہیں ہوتی, بوڑھا ہو گیا ہوں, مزدوری کر نہیں سکتا, تو آپ اس کے بعد جو ہے مانگ کر ہی گزارا کر رہا ہوں, مانگ کر آپ کو بھی دیتا ہوں, اپنا نظام نہیں چلاتا ہوں. قربان جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرڈر جاری فرمایا 60 سال کے بعد کسی کافر سے جزیہ نہیں لیا جائے. جس کی عمر 60 سال ہو جائے, آج 60 سال کے بعد ریٹائر کر دیتے ہیں, 60 سال کے بعد کہتے ہیں آپ فارغ. کہا کہ 60 سال کے بعد 60 سال تک کمانے کا ہوتا ہے بندہ, 60 سال کے بعد کوئی کما نہیں سکتا ہے, لہذا بیٹھے گا اور اس کی تمام تر کفالت اسلامی حکومت کرے گی, چاہے کافر ہی کیوں نہیں. دنیا کہتی ہے حضرت عمر دین کے بارے میں سخت ہے. ہاں دین کے بارے میں سخت ہے, لیکن وہ دین کے احکامات کے بارے میں سخت ہے. وہ اس طرح سخت نہیں تھے کہ جو کافر نظر آتا ہے اس کو مار دو, جو یہودی نظر آتا ہے اس کو مار دو, جو غیر مسلم نظر آتا ہے اس کو مار دو. اسلام نے تو یہ ضابطہ ہی نہیں بنایا. تو یہ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ خبردار بستیوں کو اجاڑنا نہیں ہے, بستیوں کو ویران نہیں کرنا, فصلوں کو تباہ نہیں کرنا. آج جب بستیوں کے اندر لوگ داخل ہوتے ہیں تو کیا کچھ حشر کر کے چلے جاتے ہیں. شام کا معاملہ آپ کے سامنے, یمن کی کھنڈرات آپ کے سامنے, عراق کے کھنڈرات اور لیبیا کے کھنڈرات اس تہذیب و تمدن کے دور میں آپ کے سامنے ہیں. اور یہ تہذیب و تمدن کے وہ دعوے دار ہیں جو دنیا میں اقوام متحدہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, جنہوں نے ویران کر کے بستیاں رکھ دی, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا, گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے بچوں, عورتوں, بوڑھوں کو قتل کر دیا. آج کہتے ہیں ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں, اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں جن کی پوری زندگی میں ایک انسان قتل نہیں ہوا ہے, ایک انسان, ایک آدمی. حضرت خالد بن ولید کا دور تھا. حضرت خالد بن ولید کسی جنگ میں گئے, میدان جہاد کے اندر, میدان جنگ کے اندر تلوار چل رہی ہے, ایک شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کفار کی طرف سے. حضرت خالد نے یہ سوچا کہ یہ جان چھڑانے کے لیے کر رہا ہے, حضرت خالد نے اس کو قتل کر دیا. لیکن یہ واقعہ ہو گیا اور صحابہ کرام پر قربان جائیں دیانت اور امانت کے علمبردار تھے. آ کر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی. اللہ کے رسول ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میدان جہاد کے اندر ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو بلایا, اور یہ خالد بن ولید ہیں, سیف من سیوف اللہ, جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, جہاد میں پوری زندگی گزری ہے, جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے, سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جہاں پر تلوار تیر کا زخم نہ لگا ہو, یہ وہ صحابی ہیں. بلایا, بلا کر پوچھا خالد تو نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول, اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, ڈر کے مارے کلمہ پڑھا تھا. اجتہاد تھا نا کہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھا ہوگا. تو رحمت اللہ عالمین کیا فرماتے ہیں, خالد حل شغلت قلب, کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کے مارے پڑھا تھا؟ کیا تعلیمات ہے کہ ڈر کے مارے بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے اس کو بھی چھوڑ دو. کیوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو قتل کر دیا جائے. میدان جہاد کے اندر ہے, تلوار کے نیچے آ گیا ہے, تلوار کی زد میں آ گیا ہے, اس کے باوجود اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو فرمایا اس کو چھوڑ. پھر حضرت خالد کو فرمایا خالد یہ تو نے کیا کیا؟ اتنا حضرت خالد پر غصے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضرت خالد یہ فرمانے لگے کہ میں نے تمنا کی کہ کاش کہ اس سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا. کتنا بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے, دست مبارک اٹھا لیے, فرمایا اللہم انی ابرأ مما صنع خالد, اے اللہ جو خالد نے کام کیا ہے میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں. ایک انسان کو قتل کر دیا. اور پھر ان کے ورثاء کو بلایا گیا, کفار تھے ورثاء کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس مقتول کی دیت ادا کی. حضرت خالد بن ولید کی طرف سے دیت ادا کی گئی کہ یہ
کلمہ پڑھنے والا جس نے میدان جہاد کے اندر تلوار کے نیچے کلمہ پڑھ لیا تھا اس کو قتل کیا گیا ہے، لہذا یہ لوگ اس کی دیت لیں۔ اور خالد بن ولید اپنی آخری عمر تک اس بات پر پچھتایا کرتے تھے کہ مجھ سے وہ کام ہو گیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ اس نبی رحمت کے بارے میں لوگ کیا گفتگو کرتے ہیں؟ اس نبی کے بارے میں کہ جنہوں نے ہر ایک کا خیال رکھا، زندگی کا کوئی پہلو آپ اٹھائیں، آپ علیہ السلام کی زندگی عجیب زندگی تھی۔ آپ بچوں کو راستے میں چلتے ہوئے پکڑ لیتے تھے اور پیار کرتے تھے، جبکہ عرب معاشرے میں ایسا نہیں تھا، بدو تو لوگ پیار ہی نہیں کرتے تھے۔ اقرا بن حابس ایک صحابی ہے، انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر رہے ہیں، تو بڑے غور سے دیکھ رہے، تو پوچھا اقرا کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک اپنے کسی بچے کو پیار نہیں کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا تیرے دل سے اللہ نے رحمت کا مادہ نکال دیا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام راستے میں چلتے ہوئے بچوں سے پیار کیا کرتے تھے، بچوں کو اٹھا لیا کرتے تھے، بچوں کو شفقت سے سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ اور کیا بتلائیں کہ نماز کی حالت میں رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہے، سرور کونین ہے، ساری دنیا کے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ لمبا ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ سجدے سے اوپر آپ نہیں اٹھ رہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ آپ کے سجدے سے کیوں نہیں اٹھ رہے، کیا وجہ ہے؟ کافی دیر گزرنے کے بعد آپ سجدے سے اوپر ہوئے، صحابہ کرام نے سلام کے بعد پوچھا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے؟ کہا میری نواسی میرے کندھے پر سوار تھی، اس کی سواری کی وجہ سے میں نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا کہ کہیں بچی گر نہ پڑے، کہیں بچی پریشان نہ ہو جائے۔ یہ رحمت للعالمین ہے کہ ہر ایک کا خیال کیا، عبادت کے اندر ہر ایک کا خیال کیا کہ عبادت کتنا بوجھ نہیں ڈالا، ورنہ تو عیسائیت کے اندر عبادت کیسی ہوتی ہے، یہودیت کے اندر عبادت کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو سختیاں پیدا نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ متنفر نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو کہ لوگ کر ہی نہ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ مسواک کریں، رحمت للعالمین یہ چاہتے تھے کہ لوگ مسواک کریں۔ آخری وقت تک آپ علیہ السلام نے مسواک کا درس دیا، عملی طور پر درس دیا۔ کوئی آپ کی زندگی کی ایسی نماز نہیں ہے کہ آپ نے مسواک کے بغیر کی ہو، لیکن اپنی امت کے بارے میں شفقت اور رحمت یہ تھی کہ لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتی تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ امت کا خیال رکھا ہے کہ وہ مشکل میں نہ پڑ جائے، مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ جس نبی نے یہ خیال کیا ہے کہ امت کو مسواک کرنی کہیں مشکل نہ ہو، آج امت اس نبی کی کتنی تابعدار ہے، آج امت اس نبی کی کتنی بات مانتی ہے، آج امت اس نبی کے احسانات کا بدلہ کیسے چکا رہی ہے کہ جس نبی نے یہ فرمایا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، قوموا للہ قانتین، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو۔ یہ نبی کی تعلیمات ہے نا، ورنہ کہتے کھڑے ہو کر پڑھو تو کیا ہو سکتا تھا؟ فرمایا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے نماز پڑھو، پانی کے ساتھ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر کے نماز پڑھو۔ بتلاؤ کہ میرے نبی نے کون سی مشکل دین کے اندر پیدا کی، کیا کیا میرے پیغمبر نے آسانیاں فرما دی، کیا کیا میرے پیغمبر نے جو ہے فضیلتیں بیان فرما دی، کیا کیا میرے پیغمبر نے آپ کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں بھیج دی ہیں۔ تو آپ بتلائیے اس نبی کے احسانات کیسے ادا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، قرآن پاک میں اللہ نے یہ لفظ اسی جگہ پر استعمال کیا اور کہیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ لقد من اللہ، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں انسانوں کے اوپر، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، فرمایا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تم شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، لیکن کسی نعمت کو اللہ نے اس انداز سے نہیں بتلایا، جتلایا نہیں ہے۔ اللہ نے اس نعمت کو جتلایا جو کس کی صورت میں تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، احسان ہے اللہ کا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے رسول بھیجا اور انہی لوگوں میں سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس کی آیات پڑھ کر ان کو سناتا ہے، ویزکیہم، لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اس کے آنے کے بعد اللہ نے کھلی روشنی میں بھیج دیا۔ یہ احسان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پوری زندگی اگر ہم اور آپ پر درود پڑھتے رہیں، امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر وفات تک ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی
یوں سمجھیے اگر الفاظ میں کہہ دوں کہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر درود پڑھتے رہیں، زندگی کے آخری لمحے تک پڑھتے رہیں، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا جو آپ نے اس امت کے لیے کیا ہے. کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر نبی نے دعا دنیا کے اندر کی. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا کہا کہ دعا کرو قبول کی جائے. ہر نبی نے وہ دعا دنیا کے اندر مانگ لی، لیکن میرے آقا نے وہ دعا نہیں مانگی. میرے آقا نے اس دعا کو اپنے پاس محفوظ کیا ہے. کس کے لیے محفوظ کیا؟ فرمایا امت کے لوگوں کے لیے محفوظ کیا. کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر جب میرے امتی پریشان آئیں گے، جب میرے امتی نڈھال آئیں گے، جب ہر طرف بھوک کا عالم ہوگا، جب ہر وقت نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت میرے پیغمبر ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگ رہے ہیں. اس نبی کے احسانات کا بدلہ کہ جس نے میدان محشر کا خیال دنیا میں کیا، دعا نہیں مانگی، دنیا کے اندر کتنی تکالیف آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، وہ دعا محفوظ کر لی کہ نہیں میدان محشر کے اندر اپنی امتی کے لیے دعا مانگوں. قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. آپ رات کو تلاوت فرما رہے یہ آیت آ گئی، اس آیت پر پوری رات بیت گئی. یہی آیت پڑھ رہے ہیں تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے نے، اللہ تو معاف کر دے تو تیرا کیا جاتا ہے؟ اللہ تو معاف کر دے تو تیرا کیا جاتا ہے؟ پوری رات اس میں گزار دی. سحری کا وقت ہو گیا، آپ علیہ السلام آنکھیں اشکبار ہیں، جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل، اللہ کو معلوم تھا میرے پیغمبر کس لیے رو رہے ہیں، جاؤ جبرائیل پوچھ کر آؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پوری رات رونے میں گزار دی، پوری رات انہوں نے پریشانی بھی گزار دی، جاؤ جا کر میرے پیغمبر سے پوچھو. پوچھا گیا، کہا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. اے اللہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں کہ میری امت کا کیا بنے، میری امت کا کیا بنے، میری امت کس طرح کامیاب اور کامران ہوگی. باپ اپنے بیٹے پر اتنا شفیق نہیں ہوتا، بھائی اپنے بھائی پر اتنا شفیق نہیں ہوتا، دوست اپنے دوست پر اتنا مہربان نہیں ہوتا جتنے کائنات کی یہ ہستی ساری کائنات کے لوگوں پر مہربان. جبرائیل کے کہا اللہ یہ تو امت کے لیے پریشان ہے. فرمایا جاؤ جا کر میرے پیغمبر سے کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کے لیے پریشان نہ ہو، آپ جس اپنی امتی کی شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے. جس امتی کے لیے دعا کریں گے اس کی دعا کو رد نہیں کیا جائے. قربان جائے میرے آقا پر کہ زندگی کا ہر لمحہ سراپا رحمت تھے، مجسمہ رحمت تھے. کائنات کے ہر شخص کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر فرد کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کریں. اطاعت اور اتباع یاد رکھیں، سیرت بیان کرنا اور چیز ہے، سیرت منانا اور چیز ہے، سیرت اپنانا اور چیز ہے. تین چیزیں الگ الگ ہیں. سیرت بیان کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، سیرت اپنانا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور سیرت منانا یہ ایمان کا حصہ نہیں، یہ جذبات کا حصہ ہے. جب ہم کوئی چیز منانا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اصل چیز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اصل چیز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اصل چیز سیرت کو اپنانا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں، صورت کو اپنا لیں، کردار کو اپنا لیں، عقیدے کو اپنا لیں، معاملات کو اپنا لیں، ہر چیز کو اپنا لیں. اگر آپ نہیں بھی منائیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. بیان اس لیے کریں کہ بیان کرنے کا حق ہے، گفتگو اس لیے کریں کہ گفتگو کرنے کا حق ہے. آپ علیہ السلام کی عظمت اس لیے بیان کریں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، درود اس لیے پڑھیں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، سلام اس لیے بھیجیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن آپ علیہ السلام کی اگر آپ صرف سیرت کو منا لیں گے تو منانے سے کام نہیں بنے گا. صحابہ اکرام مناتے نہیں تھے، صحابہ اکرام سیرت کو اپناتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس والوں نے کیا کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے. ہم اور آپ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ایک کو حکومتیں جواب دیں گی، ایک اور آپ اور میرا جواب ہے. میں ہمیشہ یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ مظاہرے کرنے کے بجائے، آپ اپنی ہی سڑکیں بلاک کرنے کے بجائے، آپ اپنے ہی گلے خراب کرنے کے بجائے، اپنے ہی ملک کے اندر کوئی فتنہ فساد برپا کرنے کے بجائے آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیں. اللہ کی قسم ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے کہ انہوں نے اگر یہ کام کیا ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو ہم سمجھیں گے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے. میرے اندر جو خامی ہے، کمی ہے، کمزوری ہے،
میں اس کے بعد اس کو دور کروں گا تاکہ میں اپنے طور پر اس انتقام کو لے سکوں۔ دیکھیں نا فرانس کے اس بدبخت کو جا کر وہاں ذبح کرنا آپ کے لیے ممکن ہے؟ نہیں ممکن نا، لیکن آپ کے لیے داڑھی رکھنا تو ممکن ہے، یہ رکھنا تو ممکن ہے آپ کے لیے، نماز پڑھنا تو ممکن ہے آپ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا ممکن ہے آپ کے لیے، میری بہنوں کو پردہ کرنا ممکن ہے آپ کے لیے، دین پر عمل کرنا ممکن ہے آپ کے لیے۔ خدا را یہ تو کریں نا، جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا آپ کو کر دیں۔ کہا میرے آقا کی گستاخی ہوئی تھی، میں نے اپنی زندگی کو بدل لیا، اللہ میں یہی کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی بنیاد پر اور اسی بات پر اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ وہ میرا رب رحیم اور کریم ہے، جس نے رحیم اور کریم پیغمبر کو بھیجا ہے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غلامی اختیار کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔